بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی سے متعلق پہلا سوال میں بتا دوں آپ کو کہ یہ ہر صاحب استطاعت کے اوپر واجب ہے۔ اس سلسلے میں جو لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ پچھلے سال ہم نے قربانی دے دی تھی، اس سال میں اپنے ابو کے نام سے یا اہلیہ کے نام سے دینا چاہتا ہوں، کیا دے دوں یا نہیں؟ تو میں آپ کو بتا دوں، یہ کوئی ایسی عبادت نہیں کہ زندگی میں ایک بار آپ کے اوپر حق واجب تھی، آپ نے ادا کر لی تو اب کافی ہے، اب اس کے بعد جو اگر یہ عبادت انجام دینا چاہتے ہیں تو آپ کسی کے بھی نام سے دے لیں، نہیں، بلکہ جس طریقے سے آپ پہ ہر وقت میں نماز ایک بالغ اور مسلمان ہونے کے ناطے فرض ہوتی ہے، اسی طریقے سے اگر آپ صاحب استطاعت ہر سال بنتے ہیں تو آپ پہ استطاعت کی وجہ سے باضابطہ قربانی واجب ہوتی ہے، آپ اپنی واجب قربانی ادا کریں گے، جیسا کہ حدیث کے اندر ہے، پچھلی گفتگو میں یہ بات آ چکی ہے۔ یہ اس کی جو استطاعت کا اپنا جو معیار بتایا گیا ہے وہ آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ 52.5 تولے چاندی، جس کو آج کی ڈیٹ میں ہم 612 گرام 360 ملی گرام، یہ چاندی اتنے ہو، یا پھر سونے آپ کے پاس 87 گرام 480 ملی گرام، یا پھر آپ کے پاس سامانی تجارت ہو جس کی لاگت اتنی ہے کہ آپ اس میں اتنا سونا یا چاندی جو میں نے بتایا آپ لے سکتے ہو، یا ضرورت سے زائد آپ کے پاس سامان پڑے ہوئے پورے سال اس کو برتنے کی نوبت آپ کو نہ آئی ہو، کپڑے ہو، گاڑی ہو، کمپیوٹر وغیرہ ہو، یہ ضرورت سے زائد پورے سال کبھی آپ کو ٹچ کرنے کی یا کسی ضرورت کے مطابق اس کو استعمال کرنے کی آپ کو نوبت نہیں آئی، اور اس کی لاگت اتنی آ جاتی جس میں آپ اتنے گرام چاندی یا جو میں نے آپ کو سونے بتایا وہ خرید سکتے ہیں، تو آپ پہ بہرحال قربانی واجب ہے اگر ان 3 دنوں کے اندر آپ اتنی مالیت کے یا اتنے ویلو کے مطابق کسی ضرورت سے زائد سامان کے مالک ہیں تو آپ کو اپنی قربانی واجب ادا کرنی ہوگی۔ اب آیا کہ اگر باپ الگ کما رہا اس کے پاس اتنی مالیت اور وسعت ہے، بیٹا الگ کماتا اس کے پاس اتنی مالیت اور وسعت ہے، تو کیا ہوگا؟ تو یہ ہے کہ دونوں کے اوپر قربانی واجب ہے، دونوں کو بہرحال اپنی واجب قربانی دینی ہوگی۔ اور اگر بیوی کے پاس الگ ہے، شوہر کے پاس الگ ہے، تو یہاں بھی دونوں کے دونوں اس مالیت کے مطابق اپنے اپنے طور سے قربانی دونوں پہ واجب ہے، دونوں اپنی اپنی ادا کریں گی۔ باپ بیٹے والے میں یہ ہو سکتا ہے کہ باپ بیٹا دونوں مل کر آتا ہو، بیٹا کا الگ سے کاروبار نہیں، باپ ہی ذمہ دار ہے تو پھر باپ پہ واجب ہے، لیکن میاں بیوی کے اندر ایسا نہیں ہوگا۔ میاں بیوی کے اندر دونوں کے اوپر اگر دونوں مالیت رکھتے ہیں تو واجب ہے، اور نہیں دونوں میں سے کسی کے پاس نہیں ہے لیکن دونوں کا مل کر کے اگر پہنچتا ہے تو پھر اس صورت میں بھی دونوں میں سے کسی پہ واجب نہیں ہے، جبکہ باپ بیٹے والے میں دونوں کا مل کر کے مالک جو گھر کا جو سربراہ ہے یا جو ذمہ دار مانا جاتا ہے وہ اگر ہے تو وہاں پہ واجب ہو جاتی ہے۔ یہ فرق اپنے ذہن میں اچھی طریقے سے بٹھا لیں۔ وقت کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں، جنہوں نے پوچھا ہے کہ جہاں پہ عید کی نماز ہوگی، عید الاضحیٰ کی نماز جہاں پہ ہوگی وہاں نماز کے بعد قربانی کریں گے، جہاں پہ نماز نہیں ہوتی جیسے کردہ علاقہ دیہات ہے وہاں پہ آپ فجر کے بعد سے لے کر کے 12ویں تاریخ کی سورج ڈوبنے سے پہلے تک قربانی بہرحال کریں گے، یہ وقت ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ پوچھ رہے ہیں کہ اگر کسی جگہ پہ مان لیجئے ہم نماز نہیں پڑھ پاتے ہیں، لاک ڈاؤن ہے، بہت سی ہدایات ہیں، کئی جگہ سختیاں ہو سکتی ہیں، تو آپ نماز کسی وجہ سے اگر نہیں پڑھ پاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو بہرحال قربانی کرنے کی اجازت ہوگی، آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ یا پھر جہاں جہاں جیسے جیسے اگر چند لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں تو شہر کے اندر قربانی کی اجازت آپ کو مل جاتی ہے۔ پورا شہر اگر کسی جیسے نہیں پڑھ پاتا ہے تو ایسا نہیں کہ قربانی کو روک رکھیں گے، بلکہ قربانی آپ کریں گے۔ پوچھا ہے کہ رات میں قربانی، بلا شبہ رات میں قربانی کر سکتے، فقہا نے جو بتایا منع کیا ہے وہ اس لیے کہ اس وقت میں روشنی کا معقول نظم نہیں تھا، تو ہو سکتا ہے صحیح طریقے سے رگ وغیرہ نہ کٹ سکے، لیکن اب روشنی کا نظم ہے، آپ موبائل جلا کر کے بھی بہرحال یہ کام کر سکتے ہیں، تو آپ رات میں بھی انجام دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد پوچھ رہے ہیں کہ عورت کا ذبح کرنا، بالکل عورت کو اپنے سے ذبح کرنا چاہیے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کے حوالے سے بخاری میں ہم نے پڑھا، کوئی اپنی بچیوں سے کہا کرتے تھے باضابطہ کہ تم خود سے قربانی کرو، تو عورتیں ذبح کر سکتی ہے، کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے پوچھ رہے ہیں کہ بھینس کی قربانی، ظاہر سی بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جانوروں کی وضاحت کی ہے نر اور مادہ کے حوالے سے، اس میں 4 جانور جو آتے ہیں تو اس میں اس کی جنسیں دیکھی جاتی ہے، جیسے بکرا کے جنس کے اندر دمبا اور بھیڑ کو شامل کرتے ہیں، اسی طریقے سے بیل اور اونٹ کے جنس کے اندر بہرحال بھینس کو شامل کیا جاتا ہے۔ اور ان کی عمریں جو بتا دوں میں آپ کو، تو عمر کیا ہے کہ چھوٹا جو جانور بکرا بکری دمبا بھیڑ اس کی 1 سال کی عمر مکمل ہونی چاہیے، جبکہ بڑے جانور کے اندر یاد رکھیں آپ بھینس ہے یا بیل ہے تو 2 سال اور اونٹ ہے تو 5 سال، جو مسنہ کا جو الفاظ حدیث کے اندر اس کی روشنی جو اس کے طے کیے گئے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ تمام عیب سے پاک ہونا چاہیے، بالکل اس میں جمال ہونا چاہیے، کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے، ہر لحاظ سے واضح ہو، کانا نہ ہو، لنگڑا نہ ہو، بہرا نہ ہو، دانت بالکل اس کے گرے ہوئے نہ ہو، یعنی خوبصورت سا ہونا چاہیے۔ اس کے لحاظ سے جتنی بھی باتیں آگے آ رہی میں سب کو تفصیل سے بتاتا جاؤں گا۔ آنکھ کے حوالے سے پوچھ رہے کہ ایک آنکھ سے اگر کانا نہ دکھتا ہو تو ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ پاؤں کے حوالے سے پوچھ رہے کہ بکری یا بکرا جو ایکسیڈنٹ کے اندر پاؤں ٹوٹ گیا ہے تو میں بتا دوں اگر اس پاؤں کو ٹیک کر کے باضابطہ وہ بکرا یا بکری چل لیتا ہے
اور چلنے میں بہرحال اس کو زمین پہ ٹیکتا ہے تو قربانی درست ہے، اور اگر نہیں بلکہ باضابطہ کھینچ کے اس کو لے جانا پڑتا قربان گاہ تک تو پھر ایسے لنگڑے بکرے کی یا بکری کی قربانی درست نہیں ہے۔ تھن کے حوالے سے پوچھ رہے تھے، یاد رکھیے بکری کا اگر ایک تھن کٹا ہوا ہے یا باضابطہ اس میں دودھ نہیں آتا ہے تو ایسی صورت کے اندر اس بکری کی بھی قربانی درست نہیں ہے، اور اگر بڑا جانور ہے، بھینس ہے یا اونٹ ہے، اس کے 2 تھن غائب ہے یا دونوں دودھ نہیں دے پا رہے ہیں تو ایسی صورت میں اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ اس کے علاوہ پوچھ رہے ہیں پیدائشی طور پہ سینگ، اگر پیدائشی طور پہ ہی سینگ نہیں ہے کسی جانور کو تو اس کی قربانی درست ہے، لیکن پیدائشی طور پہ پوچھ رہے ہیں کان، اگر یہ غائب ہے تو پھر یہ ایسا غائب ہے کہ جس کی بنیاد پر پھر قربانی درست نہیں ہے۔ سینگ کے بارے میں بتا دوں آپ کو، اگر اوپر سے آدھا ٹوٹ گیا ہے، تھوڑا سا ٹوٹا ہے تو قربانی درست، جڑ سے ٹوٹ گیا ہے، گودا تک دکھائی دیتا ہے تو ایسی صورت میں پھر اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ حاملہ اور دودھاری قربانی کے بارے میں بتا دوں میں آپ کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ضیافت کی ایک بار نوبت آئی، آپ نے خود ہی کہا تھا ایاک والحلوب، کہ دیکھو دودھاری کو تم ذبح مت کر دینا، اور حاملہ جانور کو بہرحال ایسے بھی ایک جذبے کے تحت میں دیکھا جائے تو جذبہ ترحم کی بنیاد پر اس کا کرنا جو ہے ذرا سا ایک عجیب محسوس ہوتا ہے، تو ہم اتنا تو کہہ سکتے ہیں کہ اچھا نہیں ہے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ قربانی درست نہیں ہے یہ غلط ہوگا۔ قربانی بہرحال ان کی درست ہے، کر سکتے ہیں، لیکن آپ بچیں کراہت سے بالکل خالی رہنے کے لیے تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں، اس کی جگہ پہ دوسرے جانور کو لے لیں۔ کٹ گیا اور اس کا نشان اگر رہ گیا ہے تو ایسی صورت میں یہ معنی قربانی نہیں، قربانی آپ کر سکتے ہیں۔ غیر مسلم سے گوشت یہ بالکل آپ دے سکتے قربانی کے دن میں، ایسا نہیں کہ اس کا دینا منع ہے یہ۔ اسی طریقے سے وقوف عرفہ کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ 9 تاریخ جو ہے یہ کس حوالے سے ہے، تو یاد رکھیے کہ 9 تاریخ کو اصل اس کی فضیلت روزہ رکھ کر کے ہے۔ روزہ رکھنا کس بنیاد پہ ہے؟ آیا 9 تاریخ ہونے کی وجہ سے اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے، جو حدیث میں کفر سنت نمازیہ کا الفاظ والباقیہ کا الفاظ ہے کہ 1 سال اگلا 1 سال پچھلے گناہ کفارہ کرتا ہے، یا پھر وقوف عرفہ اس دن ہوا کرتا ہے، حاجیوں کا قیام ہوتا ہے عرفات کے میدان میں، اس بنیاد پہ بہرحال اس کی فضیلت ہے۔ تو میں آپ کو بتا دوں حدیث کے اندر ہے باضابطہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے اندر قیام فرمائے، ان کے بعد مشہور صحابہ اور کسی نے روزہ نہیں رکھا ہے باضابطہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دن روزے کی فضیلت عرفہ یا اس کے وقوف کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ 9 تاریخ کی وجہ سے اس کی فضیلت ہے، یہ بھی حدیث کے اندر باضابطہ موجود ہے۔ یہ وہ اہم عام طور پہ جو مسائل تھے، اس سلسلے میں نے آپ لوگوں سے بہرحال گزارش کی تھی کہ جو عام مسئلے ہیں ایک ہی ساتھ ایک دن اس کو بیان کر دوں گا، تو میں نے بیان کرنے کی اس کو کوشش کی ہے۔ آپ لوگ اس کو کثرت سے زیادہ پھیلائیں بھی، اور جن لوگوں نے اس کو سبسکرائب نہیں کیا اس کو بہرحال سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ اس کی افادیت عام ہو سکے۔ جزاک اللہ خیرہ، شکرا جزیلا۔